Good evening, ma'am. Thank you so much, first of all, for giving us your precious time. Thank you, Moses. Ma'am, first question is this, that what are your achievements in your life? Achievements in my life. A very interesting question. Quite odd to describe your own achievements, but since you are asking, so I have to answer your question. First of all, I'm a pastor. ठीक है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में और माशरे में और जो यहाँ पर सेटअप है, वुमेन पास्टर्स आर नॉट एनकरेज्ड और नॉट, दे आर नॉट इवन वेलकम इन द चर्च. तो मेरा जो चर्च ऑफ पाकिस्तान से मैंने सेमिनरी की और डीकनेस का ऑर्डिनेशन हुआ. चर्च ऑफ पाकिस्तान डीकनेस का ऑर्डिनेशन करता है. फिर एक पेंटिकॉस्टल चर्च ने मुझे एज अ पास्टर, विक्ट्री फैमिली चर्च ने मुझे एज अ पास्टर भी ऑर्डेन किया. Since then, even today, I receive lot of questions and sometimes even criticism. How a woman can be a pastor? How is she going to offer namaz-e-janaza or funeral or marriage ceremony or holy communion? और मुझे अजीब लगता है ये सारी बातें, क्योंकि जब मैं कलाम खुदा पढ़ती हूँ तो जीसस क्राइस्ट जब उन्हें क्रूसीफाई किया गया है तो उनकी कब्र की गवाह भी ख़वातीन थी. जी बिल्कुल. उनको पहला जी उठे रिजन जीसस को पहला सिजदा करने वाली ख़वातीन थी. और जीसस और आसमान के फ़रिश्तों ने ख़वातीन को ही कहा था, उन्हीं को बताया था मसीहा जी उठा है. पहली ख़ातून को ही बाई नेम जीसस ने पुकारा था और उसी ने उसे कहा था ए रब. और आप सारी गॉस्पल्स के लास्ट चैप्टर्स पढ़ लें, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि औरत ने डाउट किया हो जीसस, रेजरेक्टेड जीसस पर. लेकिन शागिर्दों के बारे में लिखा है कि वो डरे हुए थे, दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे और ख़वातीन वो ऑन द रन थी. तो आप देखें जो लास्ट चैप्टर्स हैं और चारों गॉस्पल्स के, वो पूरा डिस्क्रिप्शन देती हैं कि औरत ही हर जगह एक्टिव नज़र आई है. तो जब सबत के पहले दिन सुबह सवेरे ख़वातीन कब्र पे पहुंचती है और लिखा हुआ है कि वो मसाले लेकर पहुंचती हैं, वो उसकी डेड बॉडी को उन्होंने तैयार करना होता है. तो मैं उन बिशप से, उन पास्टर से पूछती हूँ, अगर वो जीसस क्राइस्ट की डेड बॉडी को तैयार कर सकती हैं, उनका क्वेश्चन ये नहीं था. उनका सिर्फ एक क्वेश्चन था कि हमारे लिए पत्थर को कौन लटकाएगा कब्र से. उनका क्वेश्चन यही था ना कि डेड बॉडी को कौन तैयार करेगा. वो वेल प्रिपेयर्ड होकर आई थी जीसस की डेड बॉडी को तैयार करने के लिए. तो अगर वो जीसस का फ्यूनरल या डेड बॉडी या तैयार कर सकती हैं तो व्हाई नॉट अदर्स. तो मैंने 3 और पास्टर्स को भी 2 और पास्टर्स को और एक और एवेंजलिस्ट को भी ऑर्डेन किया. और एक चर्च बैतुल मोमिनीन के नाम से, जो कि ज़्यादातर परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस उसमें होते हैं, बनाया है, जो कि मेरी और अपनी एफ़र्ट है. उसकी 3 ब्रांचेज़ हैं. इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हूँ और मुझे ये भी खुदा ने तौफीक दी, पाक रूह ने मदद की कि मैं शायद पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो मुस्लिम्स के साथ डिबेट करती हूँ. और मुझे मुस्लिम्स ने शील्ड पेश किया इस डिबेट के लिए, मेरी करेज के लिए. और इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली ट्रांसजेंडर्स का चर्च शुरू किया है. जी बिल्कुल. हमारा नेक्स्ट सवाल बेसिकली मैम उसी के ऊपर. हाँ जी. तो वो अचीवमेंट्स आप पूछ रहे हैं, तो शुक्र है खुदा का कि चर्च को मैंने सिखाया कि अगर आपने लेबर डे है तो आपको बाहर आकर, हमारे जो हीरोज़ हैं, हम उनका, सलीम इकबाल एक यंग बच्चा था जिसने चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अपनी जान कुर्बान कर दी. अगर 1 मई लेबर डे है तो हमें अपने शम्मा शहजाद जिन्हें वो भट्ठे पे काम करने वाले, उनको ज़िंदा जला दिया. हमें क्यों नहीं अपने लोगों के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए. 6 सितंबर है, आप बाहर निकलें, अपने हीरोज़ के बारे में बताएं. मैंने हर जो सेलिब्रेशन है, चाहे वो क्रिसमस की है, चाहे वो ईस्टर की है, चाहे वो 14 अगस्त है, चाहे वो 11 अगस्त है, चाहे वो 6 सितंबर है, मेरा चर्च हमेशा स्ट्रीट पे होता है और पब्लिक प्लेस पे हम जाकर परफॉर्म भी करते हैं. और ताकि लोगों को पता चले कि क्रिश्चियंस आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस सॉइल. हमें इसको ऑनरशिप देनी है. मैम, सेकंड क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाट आर द एलिगेशंस बिशप सादिक जलील पुट ऑन यू. क्या क्या एलिगेशंस थे जो बिशप साहब ने आप पे पुट किए थे?
یہ ایک بڑا ٹرن لیا آپ نے. بیسیکلی میرا تعلق چرچ آف پاکستان سے ہے, اور جب میں نے خداوند کو قبول کیا تو میں اسی چرچ میں آئی تھی, اسی چرچ میں میں نے سیمنری کی, اور اسی چرچ میں میں نے, میرے ہسبینڈ دونوں نے انفیکٹ, اور یہی ہمارا آرڈینیشن, اور آج 26 سال آلموسٹ 24 سال یا 25 سال ہونے والے ہم یہاں پر, 25 ایئرس. 26. ہاں جی, تو یہیں پہ چرچ کمپاؤنڈ میں, ابھی آپ ٹرینٹی چرچ میں میرا گھر ہے, ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ. بالکل, تو یہاں رہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میرے جو ڈیڈی تھے وہ آرکیٹیکٹ انجینئر تھے, اور وہ بہت آنیسٹ تھے, اور انہوں نے ہمیں آنیسٹی سکھائی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی چیز پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. تو جب ظاہر کلام خدا میں نے پڑھا, جو کہ سچائی اور جس میں ٹروتھ ہے, جس میں گائیڈنس ہے, جس میں لائٹ ہے, تو جب میں نے خدا کو قبول کیا اور ساری چیزیں دیکھی, اور بائبل تو بار بار کہتی ہے گناہ کو گناہ کہو, ٹھیک ہے, اور دوسرے مذاہب تو یہ تعلیم دیتے ہیں نا کہ صرف آپ نے گناہ کو گناہ کہنا ہے, اس سے کنارہ کرنا ہے, لیکن بائبل یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ نے گناہ کو گناہ نہیں کہا تو آپ اس میں شریک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو چرچ میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ خاص طور پر جب بشپ صادق ڈینیل 2002 میں بشپ بنے ہیں, تو اس کے بعد میں اس وقت ایڈمنسٹریٹر تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ جی چرچ کے جو آپ کو جو ڈونرز ہیں ان کی فائلز مجھے لا کے دکھائیں, 1-2 دفعہ پیسے مانگے. تو میں نے اپنی جو ہمارا جو بورڈ تھا سارا, بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے سارے اس بورڈ پہ, میں نے انہیں بتایا, تو وہ کہتے تھے ہمیں کوئی نہ پیسے دینے میں اعتراض ہے, نہ فائلز بھی دکھانے میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن وہ باقاعدہ ریٹرن وہ دیں. وہاں سے اختلافات شروع ہوئے کہ میں نے ان کی کسی بات کو نہیں سنا. پھر یہ چرچ زمینیں آپ کو پتہ سینٹ اینڈریو کو بیچنے کی کوشش کی گئی, مشن کمپاؤنڈ. وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ کس کے پاس ثبوت ہے, ثبوت یہ کہ ہم نے روکا آپ کو, ثبوت یہ ہے کہ یہ ٹرینٹی چرچ آپ نے یہاں ایجوکیشن کمپلیکس کا نام دے کر گورنر عشرت العباس سے آپ نے اس کا فیتہ کٹوایا تھا, اور اس کے بیہائنڈ سین کیا تھا کہ یہاں پر ہوٹل بننا تھا 65 سٹوریز, وہ رکوانے والے ہم تھے. اب یہ دعویٰ کرتے نہیں, کمشنر نے ان کو بلایا, اس پہ انکوائری ہوئی, کمشنر نے وہاں لکھوایا, کراچی کمشنر نے, تو کوئٹہ کی پراپرٹیز دیکھ لیں, کتنی پراپرٹیز جس میں ہم نے لیڈنگ رول ادا کیا. شیلڈن سکول ہے وہ آپ نے بیچا ہوا ہے, وہاں دکانیں بنی ہوئی ہیں, وہاں پر میں نے ویڈیوز کی. YMCA دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹلی یہ ہمیشہ اپنے ایجنٹس کو یوز کرتے ہیں, اور سو کال مافیا. اور YMCA کا حال آپ نے دیکھا. یہ تو چلے ابھی ہم اس میں پارٹی بنے, میں میرے ہسبینڈ, اور یہ جبران ناصر ہمارا لائر ہے, یہ آرڈر آیا اور یہ فری ہوا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کشمیر کالونی کا YMCA کون آزاد کروائے گا, جو کرنگی 3.5 نمبر YMCA سکول. آپ کہتے ہیں کہ کرسچن سکولز اور ان کے ایجوکیشن کے لیے روتے ہیں, آپ نے تو 5 سکول چرچ آف پاکستان کے انڈر وہ بند کر دیے. یہاں پر اعظم بستی میں ایک سکول تھا, غالباً سینٹ تھامس چرچ ہے اس کے ساتھ تھا, آج پوچھیں وہ سکول کدھر ہے. تو ہم نے ہمیشہ اس کے غلط کاموں کو روکا. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مجھ پر, میرے ہسبینڈ پر 8 FIRs کٹوائی گئی, جس کے اوپر ڈیفرنٹ کیسز 72 کیسز میں نے فیس کیے ہیں, اور جس میں 3 امتیازی قوانین کے تحت بھی FIRs کٹوائی گئی. تو بہت تکلیفیں اٹھائی, لیکن یہ ایلیگیشنز, اس نے بہت گندے باتیں میرے بارے میں کی, بہت گندی باتیں کی, اور آج بھی کہتا ہے یہ شرارتی عورت, اس کے ساتھ سب کھڑے ہو جاتے. میرا کوسچن یہ کہ میں شرارتی عورت ہوں, پورا چرچ میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. آج ماڈریٹر صاحب آئے ہیں, انہوں نے بھی مجھے بیٹی کہا ہے. تو یعنی سارا لیڈرشپ اگر مجھے ایکنالج کرتی ہے میری خدمت کو, صرف ایک اس شخص کو میں شرارتی لگتی ہوں. میم جہاں تک ہم نے سنا تھا کہ آپ پہ توہین رسالت کا بھی کیس پٹ اپ ہوا تھا. ہاں جی, 2014 میں جو کیس کیا گیا تھا بہت خطرناک کیس تھا. تو خدا کا شکر ہے لوگ جھوٹے کیس بنوا کے جاتے ہیں یا ملک چھوڑ دیتے ہیں. میں 3 ایسے کیس بنے اور 8 ٹوٹل FIRs کٹی. آج بھی ہم پاکستان میں موجود ہیں, جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, شارٹ ٹرم وزٹ کے لیے جاتے ہیں, 5 دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے, کوئی سیمینار ہے, کوئی
ٹیچنگ سیشن ہے اس کو لینے کے لیے. یہ ہمارا ملک ہے. میں نے داؤد نبی کا جو کلام ہے کہ تو اپنے ملک سے وفادار رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا, تو ہمیں اپنے ملک سے وفاداری رکھنی ہے. So ma'am, the third question is this, that what is the reason behind making a transgender church? Like ادھر مطلب normal church بھی ہے, مگر what is the reason کہ آپ نے ایک specifically choose کیا کہ ہم ایک transgender church بنائیں؟ تھینک یو, ویری پازیٹیو کویسچن اور نیڈ آف دا ٹائم, کیونکہ بہت اس پہ بھی مجھے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بہت اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن شروع میں کافی پاسٹرز نے میرے ہسبینڈ کو فون کر کے کہا یہ آپ کی وائف کیا کام کر رہی ہے, اس کو روکو. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کبھی آپ کسی ٹرانسجینڈر کو پکڑ کر انگلی پکڑ کے چرچ لے کر گئے, کبھی اس کے پاس بیٹھ کر روٹی کھائیے, کبھی اس کی مدد کی ہے, اس کی کہانی سنی ہے؟ نہیں, ہمارے چرچ میں تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے, میرے ہسبینڈ نے انہیں کہا بھی وہ ایک نیک کام کر رہی ہے, جی بالکل, تو میں اسے کیسے منع کر دوں. تو پیچھے ریزن تو ظاہر ہے ببلیکل ہے. میں کافی سالوں سے ہمیشہ میرا پازیٹیو رویہ رہا ٹرانسجینڈرز کے لیے. وہ اس وجہ سے کہ یسایہ چیپٹر 56 ورسز 3-5 کہ یونخ جو ہیں خواجہ سرا, ان کے بارے میں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خوجہ نہ کہے کہ میں سوکھا درخت ہوں. جو خوجے خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہیں, خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, خدا فرماتا ہے میں ان کو بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر نام دوں گا اور ایک ایور لاسٹنگ نام دوں گا جو کبھی مٹایا نہیں جائے گا. تو خدا خواجہ سرا کو ایور لاسٹنگ نام دینا چاہتا ہے, وہ بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر ان کو درجہ دینا چاہتا ہے. اور ہم نے کیا کام کیا ہوا ہے, دوسری قومیں سمجھتی ہیں کہ جو خواجہ سرا بچے یعنی بائی برتھ خوجے پیدا ہوتے ہیں وہ بیڈ اومن ہیں یا کرس ہیں, وہ اس کو ایک لعنت سمجھتے ہیں. لیکن بائبل نے ایسی تعلیم نہیں دی. بائبل بلکہ کیا کہتی, بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر ان کو درجہ دینا. تو میرا بہت عجیب مجھے لگتا ہے کہ کیوں کرسچنز نے بھی یہ رویہ اپنا لیا کہ جو ٹرانسجینڈر بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی یونیک بچہ پیدا ہوتا ہے یا خواجہ سرا, اس کو ہم گرو کو دے دیتے ہیں, جان چھڑا لیتے ہیں. تو باقی جو آپ کے بچے ڈسیبل پیدا ہوتے ہیں, ایک ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتے ہیں نا سب بچے, سیم ماں پیدا کرتی. جو بلائنڈ بچہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اسے اٹھا کے دے دیتے ہیں کسی گرو کو, کسی چیریٹیبل ادارے کو؟ بلکہ پوری زندگی اسٹرگلنگ اور اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. پھر فزیکلی ڈسیبل بچے پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو بھی نہیں ہم تھرو کرتے, ان کو بھی ہم کرس نہیں سمجھتے, ان کی ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں. تو جن کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ میں ان کو بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر نام دوں گا, تو جب ہم اپنے ٹرانسجینڈر بچوں کو دین ہی نہیں سکھائیں گے, بائبل کی تعلیم نہیں دیں گے, تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور پھر جب آپ ان کو گھروں سے پھینک دیں گے, پھر وہ سیکس ورکر بنے, پھر وہ بیگرز بنے, پھر وہ ڈانسرز بنے, پھر وہ جو مرضی بنے. آپ نے تو اپنی پیرنٹ ہوڈ ان سے لے لی نا, چرچ نے بھی ان کو نہیں آن کیا, پیرنٹس نے بھی نہیں آن کیا, پھر کیا کریں؟ پھر آپ کہتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں. پھر بائبل مقدس میں جیزس کے پاس جب لوگ آئے, جیزس نے خود ڈیفائن کیا کہ 3 طرح کے یونیک ہیں, بائی برتھ ہیں, پھر دوسرے جو لوگ ان کو یونیک بنا دیتے, تیسرے جو خود اپنے آپ کو خدا کے لیے کمٹ کر دیتے کہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا. اب بائی برتھ جو پاکستان میں خواجہ سرا ہیں, کیونکہ پاکستان میں, اچھا میں یہاں یہ غلط فہمی دور کرتی چلی جاؤں, میں نہ لیسبین کے حق میں ہوں نہ گیز کے حق میں ہوں. یہ نہ لیسبینز ہیں نہ یہ گیز ہیں, یہ ٹرانسجینڈرز ہیں جن کو نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی پورا درجہ دیا گیا ہے. یرمیہ نبی کو بچانے والا ایک خواجہ سرا تھا. یرمیہ چیپٹر 38 اس کو ضرور پڑھیں, اور چیپٹر 39 یعنی وہ عبد ملک کوشی ایک خواجہ سرا ہے. جب یرمیہ نبی کو ایک حوض میں ڈال دیا جاتا ہے, کیچڑ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ مر جائے, تو وہاں بہت سے یہودی موجود ہیں. ایک خواجہ سرا کو ترس آتا ہے, وہ بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے کہ آپ یہ مر جائے گا, آپ اس کی زندگی بچائیں. بادشاہ اس کی بات سنتا ہے, اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. اچھا, تو عبد ملک کوشی ایک خواجہ سرا ہے. خدا چیپٹر 39 یرمیہ چیپٹر 39 میں خدا
यिर्मयाह नबी को मैसेज देता है, पैगाम देता है कि उस अबद मलक कोशी को बताओ कि वो तबाह नहीं होगा। जहाँ हिजकिय्याह नबी को जब उन पे अटैक होता है, उसको गिरफ़्तार कर लिया है, उसके बच्चों को मार देते हैं उसकी आंखों के सामने, हिजकिय्याह बादशाह की आंखें निकाल देते हैं, उस वक्त खुदा उस ख्वाजा सरा की फ़िक्र करता है जिसने एक नबी को बचाया था। यानी नबियों को ज़िंदगी देने वाला, बका देने वाला, नबियों के खिदमत को बका दे। अगर आज हम यिर्मयाह नबी को जानते हैं तो अबद मलक कोशी के सबब से, जो कि ख्वाजा सरा था। दानियल नबी की खिदमत को बका देने वाले ख्वाजा सरा थे, उनको नया नाम देने वाले ख्वाजा सरा थे। फिर एक और गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि ख्वाजा सरा के लिए जो बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इब्रानी ज़बान में, वो है सारस। ठीक है, सारस का लफ्ज़ एक ख्वाजा सरा के लिए भी है और एक सरदार या कमांडर के लिए भी है। ठीक है, तो जो गलत फहमी लोगों को क्रिएट होती है, या किसी एक पादरी ने यह कह दिया कि ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 23 उसकी वर्स 1, जहाँ से गलत फहमी क्रिएट होती है कि वो लोग जिसके खुद से कुचले गए हों या जिनकी आलत काटी गई हो वो खुदा की जमात में ना आए। तो वो पादरी साहब ने कह दिया जी इनको तो हैकल में इजाज़त नहीं थी, यहूदी मज़हब इनको कबूल नहीं करता था। यहाँ मैं गलत फहमी दूर कर दूँ कि ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 23 वर्स 1 में सारस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, जो बाकी 42 जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 17 टाइम्स ट्रांसजेंडर्स के लिए गालबन इस्तेमाल हुआ है और बाकी दूसरा सरदार या हाकम के लिए। अच्छा, फोतीफार भी वो सरदार था, वो हाकम था, वो ख्वाजा सरा नहीं था। तो यहाँ किसकी हौसला शिकनी की गई है? यहाँ जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अदर दैन यूनिक, अदर दैन सारस, ये वो लोग थे जो जानबूझ के अपने आप को नॉर्मल पैदा होते, लेकिन अपने आप को डेडिकेट मन्नत मानकर तो अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाते। उसकी खुदा ने हौसला शिकनी की। और इसका सबूत आपको मैं देती चली जाऊँ। अमाल चैप्टर 8 वर्स आई थिंक 26 से चैप्टर 8 बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8, उसमें हबशी खोजा का जिक्र है कि खुदा फरिश्ते को भेजता है, फिलिप्पस रसूल के पास भेजता है, हबशी खोजा के पास। और हबशी खोजा का क्या जिक्र है कि वो यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। तो यरूशलेम में इबादत कहाँ होती है? हैकल में होती है। ठीक है, और वो इबादत करके वापस जा रहा था। तो इसलिए जो आप ये तासुर दे रहे हैं कि जो हैकल में उन्हें कबूल नहीं किया जाता था, हैकल में उन्हें कबूल किया जाता था। ड्यूट्रोनोमी की जो तालीम है वो उन लोगों के लिए जो अपने आप को खुद तब्दील करते हैं, उसका खुदा का कलाम हौसला शिकनी करता है। और मैं भी उसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि बाइबल खुद उसके ख़िलाफ़ है। तो वो ख्वाजा सरा इबादत करके वापस जा रहा था, यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ रहा था। वहाँ खुदा उसकी फ़िक्र करता है, फरिश्ते को भेजता है, अपने रसूल को भेजता है। वो जाकर उसे कहता है कि तू जो पढ़ रहा, क्या तुझे समझ आती? उसने कहा जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। फिर खुदा का रसूल उसको वो सारी बात समझाता है। फिलिप्पस रसूल, उसे समझ आ जाती, वो जीसस क्राइस्ट को कबूल करता है, वो बपतिस्मा लेता है। और अफ्रीका में जो क्रिश्चियनिटी आज इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसी हबशी खोजा के सबब से। तो खुदा ने तो उनकी इतनी फ़िक्र की कि यीशु मसीह की नजात की भी खुशखबरी पहुंचाई। आज हम अपने ख्वाजा सरा बच्चों को क्या करते हैं? पैदा होते ही हम गुरु को दे देते हैं, और वहाँ पर ये अपने मज़हब को छुपाते हैं। इनके मज़हब ये, क्योंकि इनको पता है कि ना हमें वालिदैन ने कबूल करना। और क्यों इसलिए भी छुपाते हैं कि क्रिश्चियंस के, ये आप उनसे सुनिए कहानी, किसी वक्त ज़रूर उनके साथ बैठें, वो कहते हैं हमें क्रिश्चियन खैरात नहीं देते, मुसलमान हमें दे देते हैं खैरात, क्रिश्चियन नहीं देते। इस वजह से वो अपना मज़हब भी छुपाते हैं कि क्रिश्चियन बताएंगे। बहुत हमारे लिए शेमफुल बात है मैम। तो शेमफुल ऐसे जब किसी ने फ़िक्र ही नहीं की ना, तो अब मैंने फ़िक्र किया। मेरा ये जो कमरा यहाँ बैठा, ये उनके, आप बैठे हुए हैं, ये उनके लिए मखसूस है। वो बाइबल स्टडी के लिए यहाँ आती हैं। और जिसको मैंने आरजू है, जिसको मैंने लीडर अपॉइंट किया है, वो सेक्स वर्कर थी। अब उसने तौबा की, तौबा करने के बाद अब वो खुदा के हुक्मों पे चल रही है। तो जो सीनियर हमारी लीडर है, नासरा गिल है, ट्रांसजेंडर चर्च की, तो उसने उसे कहा कि अब आपने गलत काम नहीं करना, तो अब आप बैगिंग सीखें। अब जाहिर है इन्होंने घर का किराया भी देना है, इन्होंने रोटी भी खानी है, तो कहाँ से पूरा करें?
تو کہتی پہلے دن 4 گھنٹے میں نے بیگنگ کی تو جب پہلا ہاتھ پھلایا تو کسی نے 5 روپے رکھے تو مجھے بہت غصہ آیا, میرا دل کیا کہ میں اس کو تھپڑ ماروں, میں اس کو کہوں یہ کیا دیا ہے. تو ناصرہ نے فوراً اسے کہا نہیں آرزو, کوئی آپ نے سخت بات نہیں کرنی, آپ کو کوئی کچھ نہیں بھی دیتا نا, کچھ برا بھی کہتا تو آپ نے کہنا خدا برکت دے. بارش کے دنوں میں وہ 3 گھنٹے بارش میں واک کر کے 300 روپے صرف انہیں ملے. تو وہ کہتی ہے کہ میں تو لمبے نوٹوں کی عادی تھی, غلط کام کرتی تھی, لمبے نوٹ ملتے تھے, لے رہے ہیں نا. تو اب کیا ہے کہ اب وہ بیگنگ کر رہی ہے. تو وہ ناصرہ اسے کہہ رہی تھی آرزو یہ سمجھو تمہاری ٹانگوں میں اب سٹیل راڈ پڑ گئے ہیں, یعنی اتنی سخت اپنی ٹانگیں بنا لو کہ تمہیں چلنا ہے, تمہیں غلط کام سے پیسہ نہیں لینا. تو کیا ایسے خواجہ سرا کو خدا اپنی ابدی بادشاہی میں مقام نہیں دے گا؟ خدا ان کو ایور لاسٹنگ نام نہیں دے گا؟ کیا مجھے ان کی فکر نہیں کرنی؟ اگر خدا کا فرشتہ, خدا کے رسول اٹھ کے جاتے ہیں, ان کی فکر کرتے ہیں, انہیں تعلیم دیتے. آج میں سب پادریوں سے درخواست کرتی ہوں کہ خدا را اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں دیکھیں, ان کو الگ بنانے کی. اچھا اس پہ بھی میرے اعتراض ہوا, کل آپ ان کے لیے الگ گریو یارڈ مانگیں گے, آپ ان کے لیے کل الگ سکول مانگیں گے. دیکھیں کیوں الگ کرنے کی ضرورت پیش آئی. میں نے ان کا چرچ بنا دیا تو 2 جگہ پہ میں ان کو نارمل چرچ میں لے کر گئی. ایک کو عشاء ربانی سے منع کر دیا گیا, دوسری جگہ بائبل کلاس تھی, میرا میسیج تھا تو میں ان کو ساتھ لے گئی کہ چلو مجھ سے یہ سیکھیں گے. کچھ 4 خواجہ سرا میرے ساتھ تھے. تو جب وہ لیڈر ان کا اٹینڈنس لے رہا تھا وہاں, تو وہ ان کو آ کے کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ ایک نے بتایا میرا نام آرزو ہے, بومیکا ہے, روپا ہے, ناصرہ ہے. تو انہیں نہیں آپ اصل نام بتائیں. انہوں نے کہا یہی ہمارے نام. نہیں آپ اصل نام بتائیں. پھر ان کو کہتے آپ نے یہ عورتوں والے کپڑے کیوں پہنے ہیں, آپ مردوں والے کپڑے پہن کے آئیں, آپ نیکسٹ ٹائم آئیں یہ لپسٹک نہ لگا کے آئیں. پھر مجھے میسج کر دیا کہ نیکسٹ کلاس میں ان کو نہ لے کر آئیں. اب مجھے بتائیں مجھے الگ چرچ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. میں تو ان کو جیسے وہ آتے ہیں نا میں اس کو ویسے قبول کرتی ہوں. میں کہتی ہوں گناہ نہیں تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. آپ نے جو اٹائر پہنی ہوئی ہے میں کیوں اسے چینج کروں جس میں وہ کمفرٹیبل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا نے انہیں ایسے بنایا ہے. آپ بلائنڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ جو ذہنی معذور ہے یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ اس کو قبول کریں, اسے خدا کی راہوں پہ چلنا سکھائیں. بہت گواہیاں ہیں. ایک اور جو ڈانس پارٹیز میں جاتی تھی اس نے توبہ کی, اب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ انگلش لینگویج کروا دیں. میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا. میں نے کہا میں تجھے PSCC میں انگلش سکھاؤں گی, ٹھیک ہے. جب تک ہم نہیں ان کا ہاتھ تھامیں گے, ہم ان کو بیٹے بیٹیوں کی طرح, جب خدا کہتا ہے میں بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر نام دوں گا تو ہم بیٹے بیٹیوں جیسا نام تو ان کو دے دیں. تو اس وجہ سے میں نے, کیونکہ یہ کہتے ہمارا بھی دل چاہتا ہم بائبل پڑھیں. اچھا ان کو بائبل نہیں چھونے دیں گے, آپ بائبل کو نہیں ہاتھ لگا سکتے. جس کو ہولی کمیونین سے منع کیا, میں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں اس کو آنے دیا, کیونکہ میں تو آگے تھی پلپٹ پہ ہولی کمیونین دے رہی تھی. تو مجھے چرچ لیڈر نے کہا کہ یہ پاک نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے کیا پتا آپ پاک ہیں یا نہیں. آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ پاک نہیں ہیں؟ یہ پاکی اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. آپ کیسے کسی پہ حکم جاری کر سکتے یہ پاک نہیں ہے, یہ ہولی کمیونین نہیں لے سکتا. تو اس وجہ سے میں نے جب ان کی سٹوریز سنی, ان کے معاملات دیکھے, کیونکہ لوگ گھور گھور کے, آپ کو پتا ان کے لیے ہجڑا لفظ, ان کے لیے خسرا لفظ, ان کے لیے زنانہ لفظ, اور 4 دفعہ ہم مڑ کے دیکھتے ہیں. اگر کوئی آ جائے, مجھے لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ ان کے ساتھ چل رہی ہے. تو اگر مجھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان بیچاروں کے ساتھ کیا حشر کرتے ہوں گے. تو اس وجہ سے میری دعا بھی ہے, سب لوگوں سے درخواست ہے, میری خواہش ہے کہ میں 10 خواجہ سرا لیڈرز کو مضبوط کر دوں. ان کا بائبل سکول ہو, ان کا چرچ ہو, ان کے سکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہو, اور یہ معاشرے کے ایک طاقتور, ایک سٹرونگ, ایک انڈیپینڈنٹ اور خود مختار ممبرز بن کر اچھی روزی کمائیں, وکیل بنیں, ٹیچرز بنیں, ڈاکٹرز بنیں, لیکن ہماری محبت سے, ہمارے ہدیے سے, ہمارے تعاون سے, ہماری دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہمیں ذمہ داری خدا نے دی ہے کہ ہم ان کی پرورش کریں. میم ایک اور سوال تھا اسی کے ریلیٹڈ کہ جتنے بھی مطلب عوام ہیں ہماری, جتنے بھی ویدر اٹ از کرسچنز اور مسلمز جو بھی ہوں وٹ ایور,
تو ہم لوگ بہت نگیٹیوٹی کی طرف سے ان کو دیکھتے ہیں. تو آپ ساری آڈینس کو جتنے بھی عوام اور جو بھی یہ دیکھے گی آگے, تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان کو دیکھیں تو ہمارا فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ بہت غلط طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں, میں نے ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک جگہ پہ میں نہیں دیکھتی یہ کرسچن ہے, میں نہیں دیکھتی مسلم ہے, مجھے یہ پتہ یہ ٹرانسجنڈر ہے, یہ خدا کی مخلوق ہے. تو یہ میری شروع سے, یہ چرچ بنانے سے پہلے کی میں عادت بتا رہی ہوں کہ میں ان کو روکتی ہوں, میں رک کے جو خدا نے مجھے توفیق دی ہوتی میں ان کو دیتی ہوں. تو ایک بار ایسے ہی میں نے رات کا وقت تھا, میں اور میرے ہسبینڈ کچھ چیزیں لینے گئے, تو میں جیسے شاپ میں انٹر ہوئی تو ایک خواجہ سرا باہر نکل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو میرے پاس 1000 روپیہ تھا, تو میں نے وہ دکاندار سے کہا آپ 100 روپیہ مجھے دے دیں, تو جب میں چیزیں لوں گی تو آپ میرے اس سے کاٹ لینا. میں نے وہ 100 روپیہ لیا, میں نے اس کو خواجہ سرا کو دے دیا. یہ انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اس لیے بتا رہی ہوں. تو وہ جیسے میں نے دیا تو دکاندار مجھے کہتا ہے کہ باجی یہ واپس لے ان سے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتا آپ نے الٹے ہاتھ سے ان کو دیا. تو میں نے خیر واپس نہیں لیا. میری عادت ہے میں ہمیشہ روک کے خواجہ سرا کو دے کر میں بائبل مقدس میں بتاتی ہوں کہ توریت میں آپ کے لیے یہ لکھا ہوا ہے, خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, اور میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں. 2-3 منٹ میں لگاتی ہوں ان کے ساتھ. اچھا, میں نے یہ سارا کام کیا اور کرنے کے بعد میں وہ دکاندار کے پاس بھی آئی, میں نے اس کے آگے دونوں ہاتھ رکھ دیے. میں نے کہا کہ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے, یہ بایاں, بھائی کیا فرق ہے, دونوں ایک جیسے. تو کہنے لگے وہ اصل میں بایاں ہاتھ ناپاک ہوتا ہے نا, باتھ روم جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میں تو توریت پڑھتی ہوں اور خدا انجیل پڑھتی ہوں, اور مجھے تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب میں خدا کا کلام پڑھتی ہوں میں پوری کی پوری پاک ہو جاتی ہوں. تو میں نے کہا آپ کو جس بھی آپ کے مذہبی رہنما نے آپ کو یہ بتایا, آپ پہلے جا کے اس سے یہ پوچھیں کہ اس کی بیوی صرف دائیں ہاتھ سے آٹا گوندتی ہے, اس کی بیوی صرف دائیں ہاتھ سے روٹی بناتی ہے. اگر تو وہ ایک ہی ہاتھ سے سب کچھ کرتی ہے پھر تو آپ بھی یہ کہیں. اگر وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پکا کے کھلاتی ہے, آٹا گوندتی ہے, سبزی کاٹتی ہے, تو پھر یہ تعلیم غلط ہے. وہ ناپاک ہاتھوں سے اسے کھلا رہی. تو مجھے کہتے ہیں پلیز آپ مجھے وہ توریت اور انجیل لا کے دیں, اور پھر میں نے ان کو جا کر بائبل دی. تو بات یہ ہے کہ آپ نیکی اور بھلائی کا کوئی بھی کام کریں, خدا اس کا اجر آپ کو دیتا ہے, وہ فروٹفل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک بار ایک خواجہ سرا نے, میں نے شادی سے واپس آ رہی تھی تو بڑے ہیوی قسم کے مہنگے تھے, تو آرٹیفیشل لیکن مہنگے والے وہ پہنے ہوئے تھے. تو خواجہ سرا نے مجھ سے مانگ لیے. تو اب میں تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی کہ یہ بڑے مہنگے ہیں. تو اس سے آگے سے پتہ مجھے کیا کہا, مجھے کہتی ہے کہ تمہارا تو ابو تمہیں لے دے گا, مجھے کون لے کے دے گا. میں نے اسی وقت اتارے اور میں نے اس کو دے دیے. واقعی ان کو کون لے کے دے گا, ان کا بھی دل چاہتا خوبصورت چیزیں پہننے کو, ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھے لگے. ان کا ماں باپ ان کو ابینڈن کر دیتا ہے. ہمیں ان سے پیار کرنا ہے, ہمیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, ہمیں ان کے ساتھ رحم اور طرز سے پیش آنا ہے. خدا را بائبل مقدس خدا کا کلام بھرا پڑا ہے خواجہ سرا کی خدمت سے. تو آپ ان کو عزت سے دیکھیں, پیار سے دیکھیں. جن والدین کے گھر میں خواجہ سرا بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھیں کہ یہ خدا کی ایک بلیسنگ ہے, جس کے بارے میں خدا کہتا ہے میں بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر ان کو نام دوں گا. تو اس وجہ سے بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر جو ہے ان کے لیے منصوبہ باندھا جائے, ان کے لیے پلانز کیے جائیں. جیسے ہم نارمل بچوں کے لیے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو انجینئر بنانا ہے, اس کو نرس بنانا ہے, اس کو بیرسٹر بنانا ہے, ان کے لیے بھی پلان کرتے ہیں نا, ان کے لیے اس سے بڑھ کر پلان کرنے ہیں. تو خدا را پاسٹرز سے, ایمانداروں سے درخواست ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں. ابھی ناصرہ کی خدمت کو دیکھ کر ایک بلیور نے اس کو بلایا اور اس نے کہا آئندہ سے میں اپنی دہ یکی آپ کو دوں گا. یہ ہے خدا کے کلام سے متاثر ہونا, اپنی دہ یکیوں سے. یہ کہتے ہیں ہمیں مسلمان ہدیہ دے دیتے, ہمیں کرسچن نہیں دیتے. نہ ہم ان کا ہدیہ سے مدد کرتے ہیں, نہ ہم ان کی کلام سے مدد کرتے ہیں, نہ ہم ان کے پیار دیتے ہیں. تو یہ ہماری ضرورت ہے, ہمیں خدا نے محبت کرنے کے لیے بھیجا, جو محبت بھرا خدا ہے. سو میم ایک کوشچن ہے بشپ صاحب صاحب کے ریلیٹڈ
کہ کوشچن 2-3 ہیں اور میں ان کو ایک ساتھ مرج کروں گا کیونکہ کاز آف لیس ٹائم. تو میم کوشچن پہلے یہ ہے میرا کہ واٹ از دا ریزن دیٹ ہی از ناٹ لیونگ ہز پوسٹ, اور سیکنڈ کوشچن اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ وائی از سو گریڈی ٹو بی ان دا پاور, اینڈ تھرڈ از دس دیٹ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ ہز پاور, لائک this is all the mafia who is doing this, he has the whole mafia, so why other people are following him knowing that he is doing wrong? موزز دیکھیں مافیا تو ہے, بالکل آپ نے ٹرولی سیڈ, یہ انہوں نے کانٹیکٹس بنائے ہوئے ہیں, اور بینگ دیکھیں ایک پوسٹ ہے نا, بشپ کی ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے جو کہ فادرہڈ, اور ہی از ٹو بی اے ڈیفینڈر آف فیتھ, ٹھیک ہے, جو یعنی دفاع ایمان اس کا کام ہوتا ہے بشپ کا, اور ایک پوسٹ ہے جس کو حکومت پاکستان اکنالج کرتی ہے. تو بینگ اے بشپ تو سارے جو بڑے, چاہے گورنر ہے, چاہے وزیر اعلیٰ ہے, چاہے آئی جی ہے, جو بھی نیا آئی جی آتا ہے وہ وزٹ کرتے ہیں ان کو. تو یہ کیا کرتے ہیں, ان کی تصویریں بنا کر اپنی وال پہ لگا کے, سارے بڑے لوگوں کے, ٹھیک ہے, وہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے, میرا تو اس سے بھی تعلق ہے, تو میرا تو اس سے بھی تعلق ہے. اور 2002 میں آئے تو انفارچونیٹلی یہ بشپ ایسے تھے جنہوں نے چرچ کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا, نہ اور ڈائسز میں ایسا, لیکن ان کی نیچر ایسی. تو وہ جب بڑے بڑے آفیسرز آتے ہیں تو یہ لوگوں کو, اچھا یہ تو صدر سے بھی ملتا ہے, یہ گورنر سے بھی ملتا ہے, اس کی تو گورنر تک بھی پہنچا, تو ایک خوف ڈالنے کے لیے نا آپ پاور شو دکھاتے ہیں. تو یہ ان کی عادت ہے اور اس کا مس یوز کیا جاتا ہے. اور دوسرا کہ گریڈ کیا ہے ٹو بی ان دا پاور, یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں چرچ آف پاکستان کے بالخصوص کراچی میں جو یہ چرچ جہاں آپ یہاں بیٹھے ہیں, ٹرینٹی چرچ یا سینٹ اینڈریو چرچ, یا آپ 74 گارڈن چرچ دیکھ لیں, جو بڑے بڑے چرچ ہیں سب پرائم لوکیشنز پر ہیں. اربوں خربوں کی یہ پراپرٹی ہے. وائی ایم سی اے دیکھ لیں, یہ پرائم لوکیشن پہ ہیں. یہ ہمیں گورے بنا کر دے گئے. آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایک ایسا اور چرچ بنا لیں. تو یہ جب آتے ہیں, انفارچونیٹلی میں معافی چاہتی ہوں تمام ایمانداروں سے, لیکن کیا ہے کہ یہ مالی کے بیٹے تھے اور ان کے جو سسر تھے وہ بھی مینیل سٹاف میں تھے. تو جب آپ چھوٹی فیملی سے آتے تو گریڈ, پیسے کی گریڈ, اور بشپ کی سیٹ میں آپ کو پتہ پیسہ بہت ہے. تو وہ پیسہ کیا ہم نے عوام کی, اپنے چرچ کے ایمانداروں کی اپلفٹ پہ لگانا, یا اپنے خاندان کو پاور شو کرنے کے لیے, فیشن شو کرنے کے لیے, یا بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے کے لیے لگانا ہے. تو یہ پراپرٹی جو ہے نا, یہ ان کو گریڈ دیتی کہ بس اس کو بیچ لو, اربوں آ جائے گا اور وہ راتوں رات ہم امیر ہو جائیں گے. یہ ہے. تو جب اتنی ان کو پیسہ نظر آتا ہے, تو پاکستان میں تو ایسے ہی کرسی بدنام ہے کہ جو پاور میں آ گیا, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے, چاہے وہ مذہبی لیڈر ہے. تو انفارچونیٹلی وہ ساری جو ہے, جو روحانیت بھی, اسپرچول ان کا جو فیتھ کا جو معاملے, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. بس پھر پیسہ اور پاور شو یہ رہ جاتا ہے. تو بشپ صادق ڈینیل, کیونکہ یہ بہت بڑا چرچ پاکستان جو ہے, کراچی ڈائسز ہے, بلوچستان اور کراچی یہ دونوں ایک ہی ڈائسز ہے. تو اس میں بہت زیادہ انسٹیٹیوشنز ہیں, بہت زیادہ چرچز ہیں, پیسہ کی بہت انوالومنٹ ہے, پراپرٹیز بہت مہنگی ہیں, بڑے بڑے جگہوں پہ ہاسپٹل. تو انہوں نے ان کو ڈیولپ کرنے کی بجائے ان کو گرایا ہی ہے, اور بہت سے اداروں کو نقصان پہنچایا, صرف اس لیے ان کو ویکن کیا گیا کہ بعد میں بیچا جا سکے. شیلڈن سکول کا حال دیکھ لیں جا کے, سر ہالینڈ آئی ہاسپٹل کا حال دیکھ لیں. یہ تو کہتے ہیں نا کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت کیوں نہیں ہے؟ سارے ثبوت پڑے. کوئٹہ میں 16 پراپرٹیز کی پاور آف اٹارنی آپ نے مسلمان کو دے دی. کیا ہے یہ؟ تو یہ وجہ ہے کہ یہ کرسی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. ابھی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, کل کا دن ان کا آخری ہے, 4 سپٹمبر. آلموسٹ میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا. تو ان کا بشپ ہوڈ ختم ہے, ٹھیک ہے, 3 کو ختم. تو کل ان کو جو ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا ہے کہ ان کو, لیکن وہ چیلنج کر رہا, میں تو نہیں چھوڑوں گا جی, کوئی ایج ہی نہیں ہے. تاحیات بشپ, آپ کہہ رہے 19 سال ایز اے بشپ, وہ کہتے ہیں میں 40 سال سے پاور میں ہوں. تو
अभी 40 साल से आप कुछ नहीं कर सके अवाम के लिए, तो आप 5 साल में और क्या कर लेंगे? मैम मैं रिसेंटली विज़िट करने गया था गुरु कब्रिस्तान, तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये इन्हीं के अंडर आता है, मगर वहाँ पे मुर्दे बेचारे तैर रहे थे पानी में। सो आई फील शेम्ड, मगर मैं कुछ करा नहीं सकता। जितनी भी मट्टी दिलवा दूँ तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है वहाँ पे। तो इंतज़ाम किसने करना? जो वहाँ पर बैठे हैं बड़े, पैसे आप 25-25 हज़ार ले लेते हैं, गरीबों से भी आप 10-10 हज़ार ले लेते हैं, कब्र बनाने के आप 50-50 हज़ार ले रहे हैं। तो ये पैसे किस लिए? कि वहाँ मैनेजमेंट की जाए ना, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो। मुझे अफसोस है, बहुत टेरिबल सूरत हाल है गोरा कब्रिस्तान की, और ये सिर्फ गोरा कब्रिस्तान की नहीं, ये मुर्दों की हालत की हुई है। ना इनको जिंदों की कदर है, ना मुर्दों की कदर है। तो इस वजह से ये नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओबे किया जाएगा और एक नया बिशप आएगा, मॉडरेटर सरफराज हेम्फ्री पीटर जो प्रेसिडेंट है चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर है, तो वो पहुंच गए हुए कराची, और होपफुली कल पीसफुल पोजेशन जो है, टेकिंग ओवर, हैंडिंग ओवर हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और आईजी सिंध से कि सब कुछ पीसफुल हो जाएगा कल। मैम मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट के व्हाट डू यू थिंक कि नया मॉडरेटर साहब आ रहे हैं और बिशप साहब आ रहे हैं, तो आप क्या प्रोटेक्ट करती हैं? क्या ये जो 19 सालों में हमारे बिशप मोहतरम बिशप साहब नहीं कर सके, सॉरी टू से उनके चाहने वालों को बुरा भी लगेगा, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सके, तो क्या आपको लगता है कि वो आके ये सारी चीज़ें चेंज होगी और हमें एक नया लीडर और हमें एक प्रॉपर जिस तरह लीड करना चाहिए कलीसिया को वो लीड करेंगे और जो जो आगे काम करने चाहिए वो करेंगे? देखिए, मैं इसके लिए मोज़ेज़ ज़ाहिर सवाल तो पैदा होते हैं कि 19 साल में अगर कुछ नहीं हो सका तो आने वाला क्या करेगा। लेकिन थैंक टू सोशल मीडिया, क्योंकि पहले चीज़ें छुपी रहती थी। आज ये एक अच्छी बात है कि हमारे अंदर बेदारी पैदा हो रही है, सोशल मीडिया का बड़ा पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, तो इनको हाईलाइट कर दिया जाता है फ़ौरन। तो अब हम उम्मीद रखते हैं, और ख़ास तौर पे जो मॉडरेटर साहब एक अच्छा जज्बा लेकर आ रहे हैं, वो ख़ुद कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादती हो गई चर्च के साथ, तो एक नया बिशप आएगा, और ईमानदारों से भी दरख्वास्त है कि वो प्रेयरफुली चुने, अपना ऑनेस्ट लीडर चुने, और वो जो नया लीडर आएगा उसके ऊपर गहरी नज़र भी रखी जाए, और उसको बताया जाए कि वो मालिक नहीं है, वो कस्टोडियन है, मुख्तार। सिर्फ आर्जी तौर पे हमें यह सब कुछ दिया जाता है, ये चर्च प्रॉपर्टीज़ है, हमने इसकी टेक केयर करनी, हमने ईमान को बढ़ावा देना है। तो उम्मीद है कि अच्छे नए बिशप से हम अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं। मैम इन दी एंड आपसे 2 क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डू यू, मतलब आपका नेक्स्ट गोल क्या है यंग जनरेशन के लिए, एंड व्हाट इज़ द मैसेज टू द यंग जनरेशन? क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई सेंस मैं भी आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो जितनी भी नई जनरेशन है वो आपको फॉलो करती है बहुत ज़्यादा, और आपकी 3 घंटे की वीडियो या 2 घंटे की या 10 मिनट की लोग पूरी देखते हैं, खासकर जितनी भी नई जनरेशन है, तो आपका क्या मैसेज है इनके लिए? देखिए, नेक्स्ट जनरेशन को मैं बहुत तालीम पे तवज्जो दें। एक बार फिर बताऊं कि लास्ट ईयर जो मेडिकल का एग्ज़ाम पास किया था सिंध में, CSS का 72 डॉक्टर्स ने किया था, ठीक है। उसमें से जो 18 थे वो मुस्लिम डॉक्टर्स थे, और बाकी 52 जो थे वो हिंदू डॉक्टर्स थे, और अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो क्रिश्चियन डॉक्टर अमंग दीज 72 डॉक्टर्स। फिर आपको तकलीफ़ बहुत पहुंचती है कि अखबारों में इश्तहार लगता है कि भंगी की जॉब के लिए काबिलियत है क्रिश्चियन, क्योंकि हमने, हमारे चर्चिज़ ने इसमें नेग्लिजेंस चर्च की है। क्योंकि जब हम तालीम पे फोकस नहीं करेंगे, मैं कहती हूँ कि चर्च इतना ताकतवर पुलपट है कि एवरी संडे लोगों ने वहाँ आना होता है, हमें वहाँ काउंसलिंग करनी है। प्रेयर करवाने के बाद आप इबादत क्लोज़ करें, उसके बाद 5 या 10 मिनट का आप उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि दुनिया में क्या चल रहा है। अच्छा, शुरू में हमारे वालिदैन गरीब थे, पेरेंट्स हम जिनके पुअर बैकग्राउंड से थे या वीक या जिनकी एजुकेशन, उन्होंने सोचा चले नर्स बना लें। जी बिल्कुल। अब क्या सारी उम्र हमने नर्स ही बनना? अब जिन्होंने नर्स बनाया वो अब डॉक्टर्स बनाएं। क्यों नहीं हम अपने लोगों को कहते कि बैरिस्टर बनो, आप फौज में जाएं, आप CSS के एग्ज़ाम्स पास करें,
79 پوسٹ خالی پڑی ہیں جو کہ کرسچنز کی ہیں, مائنورٹیز کی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے تعلیم کی طرف, گائیڈ نہیں کیا. تو میں ینگ جنریشن سے خاص طور پر مخاطب ہوں گی کہ اسٹڈی کو اپنا شیوا بنائیں. میرے 4 بچے ہیں, اتنا پڑھتے ہیں کہ حد سے باہر پڑھتے ہیں. بائبل کو پرائم درجہ دیں, پوری بائبل پڑھیں, اور اس کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے پالیٹکس میں آئیں. میں خود پچھلے سال جو پچھلا الیکشن اس میں پالیٹکس میں کھڑی ہوئی تھی. اپنے بچوں کو تیار کریں, اپنے بیٹے بیٹیوں کو تیار کریں کہ وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر آئیں, سیاست میں آئیں. ان کو جو دنیا کے معاملات ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا سکھائیں. اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ریلیٹ کرنا سکھائیں کہ یہ چیلنجز ہیں, ہمارے بچوں نے ان چیلنجز کو پورا کرنا. اور پادریوں کو خاص طور پر کہ چرچ کا جو فادر ہے, جو پاسٹر ہے, وہ اپنا کردار ادا کرے. میں بھی تو ایک عورت ہوتے ہوئے اگر میں اپنے 5 بلائنڈ لوگوں کو مضبوط کر سکتی ہوں, میں ان کے لیے منصوبہ باندھتی ہوں, تو یہ تو بڑے بڑے ادارے لے کر بیٹھے نا. ہماری تو 16 سال سے سیلریز بند ہے, تو بھی میں اتنا ٹرانسجینڈرز کے لیے کام شروع کر دیا. تو وائی ناٹ. تو خدا را جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنے پاسٹر سے بھی کہے کہ ہمیں 15 منٹ دیے جائیں, کم از کم مہینے میں 2 بار 15 منٹ ہوں, جہاں فیملیز کی کاؤنسلنگ ہو, نوجوانوں کی کاؤنسلنگ ہو, ان کو ڈریمز دیے جائیں, ان کو ویژنز دیے جائیں. ویژن وہ نہیں ہے کہ میں نے خواب دیکھا تو پیسے آ گئے تو میں نے یہ کر دیا اور لنگڑے کو اور بدرو کو نکال دیا. ویژن یہ ہے کہ میں نے زندگی میں DIG بننا ہے. میں ہاسٹل میں تھی, یتیم بچیاں تھیں میرے پاس, آرفنیج کا ہاسٹل تھا. تو میں ان بچیوں کو کہتی تھی آپ نے PhD کرنی. تو میرا سٹاف ایک دن مجھے لے کر بیٹھ گیا, مجھے کہتا ہے یہ میٹرک ہی کر لیں تو بڑی بات ہے, نرس بن جائیں. میں نے کہا آپ ان کو PhD کی کہانی سنائیں گے تو یہ کوسچن تو کریں گے نا PhD ہوتا کیا. کوئی ایک بچی بھی کر گئی نا ان میں سے PhD تو میں اپنا گول اچیو کر لوں گی. تو بات یہ جب ہم ان کے سامنے بات ہی نہیں کریں گے کہ بیرسٹر کیا ہوتا ہے, IG کیا ہوتا ہے, PhD کیا ہوتا ہے, CSS کیا ہوتا ہے, یہ والدین نے بچوں کو خواب دینا ہوتا ہے اور چرچ لیڈرز نے دینا ہوتا ہے. اور اس کو اچیو کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا. چرچ کو پیسے خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہم وہ جو ایجوکیشن پہ بھی خرچ کرتے, 300 جی فیس دے رہے ہیں, 300 فیس تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر کے دے لیتا. میں کہتی ہوں جب ہائر ایجوکیشن ہے نا کالج کے بعد, جہاں آپ کی 1.5 لاکھ فیس ہے, آپ 5 انجینئرز بنانا گول کر لے کہ ہم نے 5 انجینئرز بنانے ہیں, ہم نے 10 ڈاکٹر. یہاں ہندو ڈاکٹرز آپ کو نظر آئیں گے, سکھ ڈاکٹرز نظر آئیں گے, کرسچن ڈاکٹرز نہیں آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ ہم انہیں خواب دیتے ہی نہیں ہیں. بیرسٹر دکھا دیں مجھے کرسچن اپنا. میم لائک جہاں تک میری نالج ہے, کیا چرچ اور کیا کلیسیاں یا جتنی بھی انتظامیہ ہوتی ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے ٹو کسی بھی غریب کو یا پور جو افورڈ نہیں کر سکتے ایجوکیشن؟ دیکھیں دے یکی کا جو تصور ہے نا, دے یکی ہے کہ ذخیرہ خانہ میں لاؤ. ذخیرہ خانہ بیت المال مسلمانوں کا بنا ہوا نا, بیت المال. پھر آپ کو رونے بہت آتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آپ کہتے ہیں ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی زکوٰۃ سے آپ کی مدد نہیں ہو سکتی. بھی وہ زکوٰۃ دیتے ہیں نا, ایک تو ہم جا کے پہلے پرچہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے, ٹھیک ہے, ہم ملکی انتظام کا حصہ نہیں بنتے. اچھا آپ نے زکوٰۃ نہیں کٹوانی, آپ کو تو کہا ہے پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. ذخیرہ خانہ کیا ہے؟ بیت المال. کہاں ہے ہمارا بیت المال؟ کہیں نظر آتا ہے؟ وہ ہم کہتے نہیں, وہ صرف پادری نے اپنے اوپر صرف خرچ کرنی. میں پادریوں کے ہدیوں کے خلاف نہیں ہوں, میں خود پاسٹر ہوں, میرے ہسبینڈ بھی پاسٹر ہیں, اور آفرنگ سے ہی ہمارا بھی چلتا ہے. لیکن وہ آفرنگ صرف میرے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ کلیسیا کی بیٹرمنٹ کے لیے. کرونا فوڈ جب یہ پینڈیمک آیا, جب میں نے پاسٹر سے کہا تو وہ کہتے نہیں کلیسیا کا کام ہے ہمیں پالنا. میں نے ان سے کہا بائبل میں جیزس نے کہا تھا اپنی بھیڑیں چرا. ہم نے بھیڑوں کو پالنا ہے, بھیڑوں کو اچھی خوراک دینی ہے, ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے, ان کی بیٹرمنٹ کے منصوبے بنانے. تو بہت ضرورت ہے, نہ ہمارے نوجوان نہ ہمارے جو ہیں والدین اپنے حقوق سے نا آشنا ہے. خدا را نوجوان بھی اٹھیں اور کونسلنگ کا کام کرنا شروع کریں, جو IT جانتے ہیں, جو سوشل میڈیا جانتے ہیں, جو
इंग्लिश जानते हैं, हम अपने ग्रुप्स बनाएं। पास्टर का काम है, चुने ना, आपके पास एक टैलेंट है कि आप मीडिया पे बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते, आप अपना ग्रुप बनाएं, उनको लेक्चर्स देना शुरू करें, उनको मोटिवेशन दें, उनको ट्रेनिंग करना शुरू करें। तो पादरी का काम एक लीडर का काम है, तो उस लीडर को नज़र में होना चाहिए कि मेरे चर्च में कौन कौन काबिल बच्चे हैं, मैं इनको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि हमें नौजवानों को भी खुद सामने आना चाहिए। आप भी तो आधी रात को बैठी है ना, जी बिल्कुल, एक पैशन है ना, कभी गोरा कब्रिस्तान जा रही हैं, कभी कहाँ जा रही हैं, कि कुछ बेहतरी आप ला सके समाज में। मैम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, रुकावटें भी बहुत आ रही हैं, ज़ाहिर सी बात है हेट भी आ रहा है, और ज़ाहिर सी बात है इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, तो लोग बस बोलते हैं ठीक है। कभी बेटा बददिल नहीं होना। जीसस को भी सबने हेट भी किया था और मॉक भी किया था, परसिक्यूट भी किया था। कभी ऐसा नहीं सोचना, हमेशा सोचना कि यस्सू से तो कम ही तकलीफ़ें हैं मेरी, नबियों से तो कम ही तकलीफ़ें हैं आपकी, ठीक है। तकलीफ़ें ज़माने में दुनिया में हैं तो तकलीफ़ें हैं, लेकिन अपना आपका जो एम है, आपका एम है मैं माशरे में कुछ बेहतरी ला सकूं, तो उस पे हमेशा गामज़न रहें और बच्चों को भी ये सिखाएं, यूथ को सिखाएं। संडे स्कूल से बच्चों को ट्रेन करना शुरू करें, ख्वाब देना शुरू करें कि मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है। तो जब वो बनना सुनना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर बन भी जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक लास्ट क्वेश्चन था कि हमारा जितने भी पेरेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इन दी एंड नर्सिंग करा दो बच्चे ਨੂੰ, बस नर्सिंग हो गई तो सब हो गया। तो मैम इंदे च एक क्वेश्चन है कि मसला है कि पेरेंट्स ਨੂੰ सिर्फ नर्सिंग ही करानी है बच्चों ਨੂੰ, और कुछ नहीं। मैं उससे तो गल की ना कि नर्सिंग चलो उन्होंने करवा ली, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ 72 ਡਾਕਟਰਾਂ ਚੋਂ 54 ਹਿੰਦੂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। तो प्लीज़ अपने एम्स हाई रखें, और जब आप एम्स हाई रखते हैं तो ना गुर्बत, कोई चीज़ आपका रास्ता नहीं रोक सकती, लेकिन ख्वाब देखना सीखें और ख्वाबों को हासिल करना सीखें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इतनी रात हो रही है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 AM, तो हम अभी बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, और यंग जनरेशन आपको इतना फॉलो करती है, और सबकी तरफ से मैं सिर्फ एक ही वर्ड कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। मैं यंग जनरेशन को एक बात बताती चले, जो अभी आप विटनेस हैं, ये ब्लाइंड खातून बैठी, इसको मैंने अभी नादरा लेके जाना। अगर मैं ना रात को देखती हूँ ना मैं दिन को, जो मैंने काम करना है, जो मैंने अहद कर लिया है, मैंने उसको अंजाम देना है। तो इस वजह से दूसरों का हाथ थामना सीखें। नौजवानों को ख़ास तौर पर मेरी ये दरख्वास्त है। थैंक यू। थैंक यू।